नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 42 से 46। लफ्ज़ी तर्जमा। वलक़द और बेशक अरसलना हमने भेजे, यानी पैगम्बर इला उम्मीन उम्मतों की तरफ, मिन क़ब्ली का आपसे पहले। फ़अख़ज़नाहुम पस पकड़ा हमने इनको, बिलबासाई सख्तियों के साथ, वज़र्राई और तकलीफ़ों के, लअल्लहुम ताकि वो यतज़र्रऊन आजिज़ी करें। फलौला पस क्यों नहीं, इस जब जाअहुम आया उनके पास, बासुना हमारा अज़ाब, तज़र्रऊ वो गिड़गिड़ाए, वलाकिन और लेकिन, कसद सख्त हो गए, कुलूबुहुम इनके दिल, वज़य्यना और खुशनुमा बना दिया, लहुम शैतान उनके लिए शैतान ने, मा कानू जो वो थे, यामलून अमल किया करते। फलम्मा पस जब नसू वो भूल गए, मा ज़ुक्किरू जो कुछ नसीहत किए गए थे, बिही जिसके साथ, फतहना तो हमने खोल दिए, अलैहिम इन पर, अबवाबा इन पर दरवाज़े, कुल्ली शैइन हर चीज़ के, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब फारिहू वो खुश हो गए, बिमा इन चीज़ों से, वो तू जो इनको दी गई थी, अख़ज़नाहुम तो पकड़ा हमने इनको, बग़ततन अचानक ही, फ़ाइज़ा पस उस वक्त हम वो मुबलिसून मायूस होकर रह गए। फ़क़ुतिया पस काटी गई, दाबिरु जड़ कौम उस कौम की, अल्लाह जिना के जो ज़ालमू जुल्म करती थी। वल्हम्दुलिल्लाहि और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। कुल कह दीजिए, अराअयतुम क्या देखा तुमने, इन अगर आख़ज़ल्लाहु अगर ले ले अल्लाह, समअकुम तुम्हारे कान, व अब्सारकुम और तुम्हारी आँखें, व ख़तमा और मोहर लगा दे, अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों पर, मन कौन है, इलाहुन माबूद गैरुल्लाही अल्लाह के सिवा, यातीकुम के जो ला दे तुम्हें ये चीज़ें भी दे, ये सब चीज़ें, उन्जुर बस देखो, कैफ़ा किस तरह, नुसर्रिफु हम बयान करते हैं, आयाती अपनी आयतों को, सुम्मा फिर भी, हम वो यस्दिबून फिर भी वो मुँह फेर लेते हैं। इस्तग़फ़ार। कुल कह दीजिए, अराअयतकुम क्या देखा तुमने, इन अगर आताकुम आए तुम पर, अज़ाबुल्लाहि अल्लाह का अज़ाब, बग़ततन अचानक ही, औ या जहरतन या खुले तौर पर, हल क्या युहलाकु लाक होगा कोई, इल्ला सवाए कौम ज़ालिमून सवाए ज़ालिम कौम के, सवाए ज़ालिम कौम के और कोई हलाक ना होगा। फरमाया, बिलाशुबा हम यकीनन हमने आपसे पहले कई उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, फिर इन्हें तंग दस्ती और तकलीफ़ के साथ पकड़ा ताकि वो आजिज़ी करें। फिर उन्होंने क्यों आजिज़ी ना की जब इन पर हमारा अज़ाब आया, और लेकिन इनके दिल सख्त हो गए, और शैतान ने इनके लिए खुशनुमा बना दिया जो कुछ वो करते थे। फिर जब वो इसको भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो इन चीज़ों के साथ खुश हो गए जो इन्हें दी गई थी, हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया तो अचानक ही नाउम्मीद हो गए। तो इन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, सब जहानों का जो रब है। सुभानअल्लाह। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए कहा जा रहा है कि पहली उम्मतों के पास भी हमने अम्बिया भेजे जिनको उन्होंने जुटलाया, तो हमने इनको सख्ती, कहत साली, अमराज और जानो माल के खसारे में मुब्तला कर दिया, ताकि शायद वो इन आजमाइशों के बाद अल्लाह की तरफ रजू करें। लेकिन इनके दिल की सख्ती का हाल ये था कि फिर भी उन्होंने अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी नहीं की और अपने गुनाहों से ताइब नहीं हुए, बल्कि शैतान ने इनके शिरकी अमाल को इनके लिए मज़ीद खूबसूरत और मुज़य्यन बना दिया। आगे फरमाया, इन कौमों ने जब तकलीफ़ और मुसीबत वाली आजमाइशों से इबरत हासिल नहीं की, तो फिर अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों से इन्हें माला माल कर दिया। ये ना होता कि तुम इन्हें रोन डालोगे तो तुम पर लाइल्मी में इनकी वजह से ऐब लग जाएगा, तो इन पर हमला कर दिया जाता, ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिससे चाहे दाखिल कर ले। अगर वो मोमिन और काफिर अलग अलग हो गए होते तो हम ज़रूर इन लोगों को जिन्होंने हम इसमें से कुफर किया था सज़ा देते,
دردناک سزا۔ عمران نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو کہ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آنکھیں، کان اور دل یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات، یا اگر وہ چاہے تو اعضاء ویسے ہی ختم کر دے۔ وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، بے شک اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم نشانیوں کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مشرکین انہیں دیکھنے کے باوجود اعراض کرتے ہیں اور حسد اور عناد اور کبر و غرور کی وجہ سے ان میں غور نہیں کرتے۔ سورۃ ملک میں فرمایا کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندوں سے گلہ ہے کہ وہ کم ہی شکر کرتے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنی ہی ذات پر اگر دیکھ لیں، اگر صرف اپنی ذات کو ہی جانیں تو ہمیں اندازہ بڑے اچھے سے ہوگا کس کس نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کس کس نعمت سے۔ آنکھوں کی قدر اس سے پوچھے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کانوں کی قدر ان سے پوچھے جن کے پاس کان سننے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور جو بول نہیں سکتے ان سے آپ پوچھیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قبروں میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مہلت دے، ہم دوبارہ سے دنیا میں چلے جائیں اور اچھے اعمال کریں۔ استغفار۔ قیامت کے دن بھی انسان یہی کہے گا کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم وہاں جائیں اور تیری عبادت کریں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ الف لام میم تنزیل میں فرمایا جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس نے اپنی ایک روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ سورۃ یونس نے فرمایا کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ سو وہ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر یہ میری تم نشانیاں بھی دیکھ رہے ہو؟ اپنی ذات کے علاوہ دنیا میں بھی نظر دوڑاؤ، تمہیں بہت نشانیاں اللہ تعالیٰ کی مل جائیں گی۔ وہ دیکھ کر نشانیاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہاں پھیرے جاتے ہو، کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی تم کیسے بھٹک سکتے ہو راستے سے، کیسے اللہ تعالیٰ کو بلا سکتے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ فرمایا کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ بغتاتن سے مراد وہ عذاب ہے جو اچانک اور کسی پیشگی اطلاع کے بغیر آئے، اور جہراتن سے مراد وہ عذاب جو کسی سابقہ اشارہ اور اطلاع کے بعد آئے، جہاں ان دونوں سے مراد رات اور دن ہے، اس لیے کہ کافر قوموں کو ہلاک کرنے والا عذاب یا تو رات کو اچانک یا پھر دن میں کھلے عام آتا ہے۔ آیت میں صرف ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں کو لے جانے یا مہر لگا کر بند کر دینے کی بات کی تھی۔ اب اس آیت میں عام عذاب کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو تم کسی صورت بچ نہیں سکو گے، باقی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچا لے گا، کیونکہ پہلے جتنی قومیں تباہ کی گئیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مستقل طریقہ یہی رہا کہ پہلے رسول اور اس کے پیروکاروں کو ظالم قوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، جب وہ نکل گئے تو ظالموں کو تباہ کر دیا گیا۔ جو ہلاکو الا القوم الظالمون،
یعنی عذاب آئے گا تو ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں گے، اور صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ نام میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اہم آیات، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ ان لوگوں پر کہ جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرہ بھی پرواہ نہیں تھی، اور وہ ایسے تھے کہ جیسے گویا کہ کوڑا کرکٹ۔ کیا کوئی کوڑا کرکٹ کی پرواہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی ایک بھی مسلمان، کوئی مومن نہیں ہوگا ان میں شامل، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو وہ گناہ گار لوگوں پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اس دنیا میں ہی اور اپنی زندگی میں ہی اگلا گھر تیار کرنے کی ہمیں توفیق دیں اور تیاری کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔